سب سے پہلی بات یاد رکھیں، دروازہ گرانا اور جلانا یہ تو ثابت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو خبیث ہے، جو کہ یعنی مسلمانوں کی صف میں بھی شریک نہیں ہوتا، یہ اللہ یاری جو ہے، یہ اس نے جو کہا کہ حکمران جیسا بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ اس پر فٹ کر رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ دروازہ جلایا بھی اور دروازہ توڑا بھی اور دھمکیاں بھی دی، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس لیے ان کی اطاعت کی گئی کیونکہ فاسق و فاجر کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور بھائی اس کا جواب دو، اب اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ کی توفیق سے قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش اے عمر آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا۔ یہ الفاظ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ اب یہ ملعون کہیں گے کہ ہم تو مانتے نہیں صحیح بخاری کو، ہاں جب صحابہ کرام پر تان کرنا ہو تو تب صحیح بخاری پر ایمان لے آتے ہو، یہ کفار و یہود و نصارہ کی طرح۔ تب ایسے صحیح بخاری مسلم بیان کر رہے ہوں گے لوگوں کے سامنے یہ خبیث کہ جیسے ان سے زیادہ صحیح بخاری مسلم ماننے والی کوئی نہیں، اور جب ان کو جواب دے دو اسی صحیح بخاری مسلم سے تو پھر کہیں گے ہم تو یہ مانتے نہیں۔ یعنی یہ کیسے ملعون لوگ ہیں، آپ ان کی یہ خباثت کا اندازہ کریں۔ اب صحیح بخاری کے اندر موجودہ معروف روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی آدمی نہیں چھوڑا جس جیسے اعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ گرایا اور توڑا تھا، چلو دنیاوی زندگی میں تو نے طویل کر لی کہ فاسق و فاجر کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہے اور بیعت کر لی۔ اور بھائی وفات کے وقت فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت، فوت ہونے کے بعد جب میت پڑی تھی تب فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اے عمر آپ جیسے عمل کر کے میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا کر اور دھمکیاں دے کر اور دروازہ توڑ کر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے ان کے نزدیک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ میں ایسے عمل کر کے اللہ سے ملاقات کروں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ چلیے وہاں تو طویل کر لی نا، فاسق و فاجر کی اطاعت ہوتی ہے، یہاں کیا طویل کریں گے، اس کا تو جواب دے۔ اسی طریقے سے یہ خبیث اس بات کا کیا جواب دے گا کہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خیر بہتر کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر، ثم پھر کہا عمر، اور بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دے رہے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہتری کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر پھر عمر ہیں۔ تو یہ کون سی افضلیت ہے کہ ظالموں ایک طرف کہتے ہو کہ انہوں نے گھر جلا دیا تھا اور دھمکیاں دے دیا، دروازہ توڑ دیا، یہ روایتیں بیان کرتے ہو غیر ثابت جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ بیان کر رہے ہیں، تو یا وہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہوگا جو تمہارے نزدیک جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق کھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، باغ فتح کھا لیا، ظلم کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر، اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ افضل فرما رہے رسول اللہ کے بعد، باغ فتح کو اچھالتے ہو نا۔ اسی طریقے سے گھر جلا دیا اور اس کے بعد نمبر مل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، مختار سقفی کی طرح ظالم، ان کے اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھائی۔